سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تسأل خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. إنك لتدعو إلى ناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. آیت نمبر 72. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں پس تیرے رب کی عطا سب سے زیادہ اور وہ دینے والوں میں سب سے ہے. يعني الصراط لناكبون. بے شک جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھی سے ہٹنے والے ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو. السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ام منقطع ہے. تسألوہم فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. انت ضمیر فاعلی ہے اس میں. سألا سین پہ زبر، آگے حمزہ، پھر لام پہ زبر. سألا یسألو سؤالن، سین پہ پیش، حمزہ پہ زبر، واو کے اوپر حمزہ لکھیں گے. سین پہ پیش، واو کے اوپر حمزہ، پھر زبر، پھر الف اور لام، الف اور تنوین آئے گی زبر. سؤالن سألتن. تو سأل یسألو کے معنی ہیں سوال کرنا، مانگنا، طلب کرنا، درخواست کرنا وغیرہ. تسألوہم فعل مضارع واحد مذکر حاضر، انت ضمیر فاعل، ہم مفعول بھی ہے، اور ہم سے مراد اہل مکہ ہیں. خرجن، خرجن معنی معاوضہ، بدلہ.
ہم مفعول بھی اول ہے، خرجن مفعول بھی ثانی ہے۔ کیا آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ کا معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ یہاں ام جو ہے منقطع ہے، اور ام کے ساتھ استفہام انکاری ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ تو مانگتے نہیں ہیں، نہ ہی آپ نے طلب کیا ہے، پھر ان کا انکار کرنا کیوں ان پہ بوجھل ہوا پڑا ہے؟ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اقرار کیوں بوجھل ہوا پڑا ہے ان پہ؟ تو تسألو فعل اپنے فاعل، انتا ہم مفعول بھی اول، خرجن مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہوا۔ فخراج ربک خیر، پس تیرے رب کی عطا، تیرے رب کی دین یا معاوضہ یا بدلہ، فخراج ربک خیر، پس تیرے رب کی عطا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو خراج، اس میں جو فا ہے، فا فا تعلیلیہ ہے، فا خراج کا فا تعلیلیہ ہے، یعنی یہ نیا جملہ ہوگا اور ما قبل کی وضاحت کرے گا۔ تو خراج مضاف ہے، پھر ربی کا رب مضاف ہے، کا مضاف ہے، مضاف مل کر مرکب اضافی بن کر پھر مضاف ہوا، ربک مضاف مل کر مرکب اضافی بن کر پھر مضاف بنا خراج کا، خراج مضاف ربی کا مضاف مل کر مرکب اضافی بن کر یہ مبتدا بنا، فخراج ربک، تیرے رب کا بدلہ، خیر یہ اخیر کا مخفف ہے، افعلو کے وزن پہ اخیر آتا ہے، افعلو کے وزن پہ اخیر، اور خیرون اخیر کا مخفف ہے، یعنی تیرے رب کی عطا، تیرے رب کی دین، تیرے رب کا معاوضہ یا بدلہ سب سے بہتر ہے۔ خرج اور خراج ویسے تو ان دونوں کے معنی مزدوری، بدلہ یا معاوضہ کے ہیں، لیکن خرج اور خراج میں تھوڑا سا فرق۔ خرجن کے معنی بھی معاوضہ، بدلہ، مزدوری کے ہیں، خراج کے معنی بھی ٹیکس اور معاوضہ کے ہیں، لیکن دونوں میں فرق۔ خرج وہ ٹیکس ہے جو انسان یا غلام اپنے عوض میں دیتا ہے، وہ ٹیکس جو کوئی انسان یا غلام اپنے عوض میں دیتا ہے۔ مثلا کوئی کسی کا غلام ہے، اب مالک اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو میرے پاس مت رہا کر، محنت مزدوری کر، لیکن مجھے ڈیلی یا ہفتہ یا ماہوار اتنا دیا کر، مجھے کوئی سروکار نہیں،
کتنا کما رہا ہے، زیادہ کما رہا ہے اپنے پاس رکھ، مجھے جو مقرر ہے وہ دیا کر۔ تو وہ معاوضہ یا وہ بدلہ یا وہ ٹیکس جو انسان یا غلام اپنے عوض میں دیتا ہے، اپنی خدمات کے عوض میں دیتا ہے، کہ کوئی شخص کہیں کام کرتا ہے، وہاں سے پیسے کماتا ہے زیادہ، اور وہ ایک مقررہ تعداد جو تھوڑی ہوتی ہے وہ اپنے خرچ دیں گے۔ اور خراج خراج کے معنی ہیں، خراج اس کے معنی بھی ٹیکس ہیں، لیکن یہ عموماً زمین کی پیداوار کا ٹیکس ہوتا ہے، یا زمین کے محصول کو خراج کہیں گے۔ زمین کے محصول کو یا زمین کی پیداوار پر جو ٹیکس لگتا ہے، اور جو شخص زمین کی پیداوار ٹیکس کو ادا کرتا ہے وہ خراج کرتا ہے۔ تو زمین کی پیداوار کا ٹیکس خراج، اور بندوں کے خدمات کے عوض جو پیسے ملتے ہیں، اور وہ غلام اس میں سے اپنے آقا کو جو دیتا ہے وہ خرچ کہلائے گا۔ اس میں دونوں کے معنی ہیں ٹیکس کے یا معاوضے کے یا بدلے کے۔ فخراج ربی کا خیر، خراج مبتدا، فخراج ربی یہ مبتدا ہے، خیرون یہ خبر ہے۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر فا کی وجہ سے تعلیم دیا ہوا۔ کیا آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ کا کوئی ٹیکس لے رہے ہیں؟ کیا میں تمہیں یہ اللہ کے احکام پہنچا رہا ہوں، میں نبی ہوں، تو ان خدمات کے عوض مجھے ٹیکس دیا جائے؟ تو یہاں کیا آپ لے رہے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، آپ تو ٹیکس لے ہی نہیں رہے ان سے، آپ تو فی سبیل اللہ مفت میں ان کو دعوت دے رہے ہیں، مفت میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ جب ان سے کچھ لے نہیں رہے، لیتے تو پھر وہ ایک بات تھی کہ جی تو نبی کی دعوت ان پر جو بوجھل ہو گئی، کیونکہ وہ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ جب آپ ان سے ٹیکس لیتے ہی نہیں ہیں، اور آپ کیوں نہیں لے رہے؟ کہ آپ کو یقین ہے کہ جو اللہ دے دے، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا یہ بدلہ یا میرا یہ معاوضہ تو اللہ کے ہی میں ہے، میں اللہ کا بندہ رہ کر اس کے احکام کو مخلوق تک پہنچاتا ہوں، تو اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، میں تم سے اس کا کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ تو کسی خراج کا مائک ربک کھلا ہے تو بند کر لیں۔ ہیلو کسی بھیا، کا آواز مائک آ کھلا رہی ہے، پتہ نہیں سر ڈسٹربنس ہو رہی ہے بہت۔ ان سے بھائی بند کروا دیں۔ تو خراج ربک یہ مبتدا ہوگی، خیرون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر جملہ تعلیلیہ ہوا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، واو عاطفہ، ہوا مبتدا، خیر پھر یہ اخیر کا مخفف ہے اور مضاف بنے گا۔ الرازقین یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ، رزق یرزق رزقا، اور اسی سے روزی دینا، اسی سے اسم فاعل بنے گا رازق، ایک روزی دینے والا، رازقان رازقون۔ تو رازقون رفیع حالت تھی، یہاں چونکہ رازقون مضاف الیہ بنا ہے، اس لیے جری حالت واو نون یا نون میں بدل گیا، رازقین ہو گیا۔ وہ دینے والوں میں، وہ عطا کرنے والوں میں وہ اللہ جل شانہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کی دین کے پیمانے بڑے، اللہ کی دین کے پیمانے پائیدار،
اللہ کے دین کے پیمانے اعلیٰ و عرفہ، دنیا والوں کے پیمانے ناقص. تو خیر مضاف، رازقین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر پھر یہ خبر بنا، ہوا مبتدا کی، ہوا مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر واو سے معطوف ہوا، اور اس کا معطوف علیہ فخراج ربک خیر، فخراج ربک خیر، یہ معطوف علیہ. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہی رہا اور جملہ تعلیلیہ رہا. آیت نمبر 73، آیت نمبر 73. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، بے شک جو لوگ آخر پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط لناکبون، وہ اس سیدھی راہ سے ہٹنے والے ہیں یا ہٹے ہوئے ہیں. وَإِنَّكَ، واو استئنافیہ، اِنَّا مشبہ بالفعل، کا اس کا اسم ہے، بے شک یقیناً آپ، لتدعوہم، لام یہ اِنَّا کی خبر پر اکثر آتا ہے، اِنَّا کی خبر پر لام آتا ہے، لام تاکید کہلاتا ہے. جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ لام جو ہے لفی خسر یہ خبر پہ آیا ہے تو لام تاکید کہلائے گا. لتدعوہم، اور تدعو فعل مضارع واحد مذکر حاضر، دعا یدعو، یہ دعوا تھا، دال عین واو، ڈکشنری میں دال عین واو میں دیکھیں گے تو دعوا واو سے پہلے عین پہ زبر ہے تو واو الف میں بدل جائے گا، دال عین الف. دعا یدعو دعاءن، و دعوا دال عین واو پہ کھڑی زبر چھوٹی یا، دعا ہو آ جائے تو پکارنا، تو لام تاکید ہے. تدعو فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آپ تو بلاتے ہیں، آپ تو پکارتے ہیں. فعل مضارع واحد مذکر حاضر، انتا اس میں ضمیر فاعلی ہے، اور انتا ضمیر فاعلی، یہ واو فاعلی نشانی نہیں ہے، اس میں جمع کا صیغہ نہیں ہے، واحد کا صیغہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گی. تدعو میں انتا کی جو ضمیر ہے، ہم مفعول بھی ہے. الی صراط مستقیم، الی حرف جار ہے، صراط مجرور ہے.
مستقیم صفت ہے، اور پھر صراط موصوف ہو جائے گا. صراط بھی نکرا، مستقیم بھی نکرا. مستقیم اسم فاعل کا وزن ہے. استقام یستقیم استقامتا، سیدھا ہونا، درست ہونا. مستقیم اسم فاعل کا وزن ہے، واحد مذکر سیدھا. صراط موصوف مستقیم صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر مجرور ہوئے الی حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو جائیں گے تدعو فعل کے. تدعو فعل اپنے فاعل انتا، ہم مفعول بھی، الی صراط مستقیم. متعلق سے مل کر ظرف لو بنے گا، متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر پھر خبر بنا انا کی. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم کا لتدعوہم الی صراط مستقیم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استئنافیہ ہوا. یقیناً آپ تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. دیکھیں جی، صراط کے معنی بھی راستے کے ہیں، سبیل کے معنی بھی راستے کے ہیں، طریق کے معنی بھی راستے کے ہیں. مختلف مفسرین نے ویسے تو تینوں کا معنی راستہ ہی ہے، طریق معنی بھی راستہ، سبیل معنی بھی راستہ، صراط معنی بھی راستہ. تھوڑا سا فرق ہے، ہیں تینوں کے معنی راستے کے. صراط، صراط کہتے ہیں، یہ راغب اصفہانی نے صراط کے معنی لکھے ہیں شاہراہ، سیدھا اصلی اور روشن راہ. سیدھا بھی اور حقیقی راہ جو ہو وہ صراط کہلائے گا. شاہراہ، سیدھا اصلی اور روشن راہ کو صراط کہا جائے گا. قرآن کریم میں 99% جہاں صراط آیا ہے اس کے ساتھ جب صفت آئی ہے تو اکثر تو مستقیم کی صفت آئی ہے صراط کے ساتھ، سیدھا راستہ. اور اگر مستقیم نہیں آیا تو صراط کے ساتھ جو بھی اسم صفت بن کے آیا ہے اس کے معنی بھی مستحسن ہیں. مثلا صراط السوی سیدھا راستہ، صراط الحمید قابل تعریف راستہ، صراط مستقیم سیدھا راستہ، صراط العزیز اللہ عزیز جو ہر چیز پہ غالب ہے اس کی طرف جانے والا راستہ. تو قرآن کریم میں صراط جتنی جگہ بھی آیا ہے صرف ایک جگہ کے باقی تمام جگہوں کے ساتھ اس کا معنی یہی ہے، سیدھا درست اچھا عمدہ. جبکہ سبیل کے ساتھ، سبیل کے معنی بھی راستے کے ہیں، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو. سیدھا ہو یا ٹیڑھا ہو،
سبیل اللہ ہو یہ سبیل طاغوت ہو، صراط یہ سبیل طاغوت نہیں کہا جائے گا۔ صراط کے ساتھ اکثر مستقیم ہی آتا ہے، جبکہ سبیل کے ساتھ جو ہے سیدھا راستہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے سبیل الرشاد، سیدھا راستہ۔ سورہ غافر آیت نمبر 29 کے اندر آئے سبیل الرشاد، اور سبیل المجرمین بھی آیا ہے، مجرمین کا راستہ یعنی ٹیڑھا راستہ۔ غیر سبیل المومنین، مومنوں کے راستے کا غیر یعنی گمراہی والا راستہ۔ سبیل الطاغوت، شیطان کا راستہ۔ سواء السبیل یہ بھی سیدھا راستہ۔ تو جو صراط آیا ہے اس کے ساتھ جو اکثر صفت آئی ہے وہ سیدھے راستے کی آئی ہے، قابل تعریف راستے کی آئی ہے، عمدہ راستے کی آئی ہے، جبکہ سبیل کے ساتھ سیدھا بھی لگ سکتا ہے، یعنی سیدھا راستہ کے لیے بھی سبیل ہم کہہ سکتے ہیں اور ٹیڑھے راستے کو بھی سبیل کہہ سکتے ہیں، لیکن صراط کو نہیں کہیں گے۔ اور سبیل کے معنی الزام کے بھی ہیں، انما السبیل علی الذین یستاذنونک، تو یہاں سبیل سے مراد الزام ہے۔ اور طریق کے معنی ہیں وہ راستہ جس سے پیدل چلنے والا ہی گزر سکتا ہے، پیدل چلنے والے کو طریق کہیں گے۔ صراط جو ہے پیدل چلنے والے کو نہیں کہا جاتا، یہ روحانی طور پہ اس راستے کو کہا جاتا ہے، یعنی طرز زندگی وہ اپنائی جاتی ہے، زندگی کا پیٹرن وہ بنایا جاتا ہے جو احکام الہی اور سنت نبوی کے مطابق ہوتا ہے، تو ایسے طرز زندگی کو صراط مستقیم کہا جائے گا، اور طریق کہا جائے گا وہ راستہ جس پر پیدل چلنے والا چلتا ہے۔ بہرکیف صراط مستقیم، صراط موصوف، مستقیم صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر مجرور الہ حرف جار سے اور جار مجرور متعلق ہو گئے تدعو فعل کے، تدعو فعل اپنے فاعل، ہم بھی الہ صراط مستقیم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر لام کی وجہ سے خبر ہوا، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم کاف ان کا، لتدعوہم الی صراط مستقیم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استئنافیہ ہوا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، واو عاطفہ ان مشبہ بالفعل، الذین ان کا اسم، اب الذین ہے تو اس کے ساتھ صلہ آئے گا اور صلہ کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے، مرکب ناقص نہیں ہوتا۔ لا یؤمنون، لا نافیہ ہے، یؤمنون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمن یؤمن ایمانا باب فعل، آمن یؤمن ایمانا، تو یؤمن یؤمنان یؤمنون فعل مضارع جمع مذکر غائب، لا یؤمنون فعل مضارع جمع مذکر غائب اور لا کی وجہ سے نافیہ ہو جائے گا۔
واو فاعل نشانی ہے. بالآخرہ باحرف جار آخرہ آخرت کی زندگی. مرنے کے بعد سے جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ آخرت کی زندگی کہلاتی ہے. مرنے سے پہلے کی زندگی دنیا کی زندگی، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ آخرت کی زندگی ہے. پھر آخرت کی زندگی کی اقسام ہیں. جو قبر کی زندگی ہے اس کو ہم عالم برزخ بھی کہتے ہیں. جو قبر والی زندگی ہے عالم برزخ. پھر اس کے بعد نکلیں گے سارے کے سارے مردے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو یہ عالم محشر کہلائے گا. عالم محشر. اور وہ ایک دن، کتنے دن ہوں گے کوئی پتہ نہیں ہے، جو اللہ کے سامنے پیشی والا دن جو ہوگا اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور قرآن کریم اس چیز کو بیان فرما رہا ہے. تعرج الیہ الملائکہ، فرشتے چڑھیں گے اس دن اللہ جل شانہ کی طرف، جائیں گے، چلیں گے. کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی جو مقدار بیان کی گئی 50,000 سال. ایک دن 50,000 سال. اور دنیا کی زندگی اب تک حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے اور اب تک 9,000 سال نہیں ہوئے. 9,000 سال نہیں ہوئے. 50,000 سال کا کتنا لمبا دن ہوگا. اللہ اپنی امان میں رکھی. پھر جو ہے عالم محشر ہے. اس کے بعد پھر اصل زندگی ہوگی. وہاں سے آدمی نہیں نکلے گا. جو جنت میں چلے گیا ہمیشہ کی جنت، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی. اللہ کا مہمان خانے کا نام جنت ہے. اور جو دوزخ میں چلا گیا، ہاں ایمان والے اپنے گناہوں کی بدولت تھوڑی سی سزا بھگت کے واپس جنت میں آ جائیں گے، لیکن کفار کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. مشرکین کے لیے جہنم ہے. تو ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان مشبہ بالفعل، الذین اسم موصول ہے، لا نافیہ، یؤمنون فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی، بالآخرہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا یؤمنون کے. یؤمنون فعل اپنے فاعل، بالآخرہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر لا کی وجہ سے نافیہ ہو کر صلہ بنا الذین کا. الذین اسم موصول اپنے صلے سے مل کر لا یؤمنون بالآخرہ، یہ اسم بنا انا کا. انا مشبہ بالفعل اپنے اسم، الذین لا یؤمنون بالآخرہ یہاں تک اسم رہے گا. لناکبون عن الصراط، ویسے تو قرآن پاک میں ہے نا عن الصراط لناکبون. عن الصراط یہ پہلے کیوں آیا ہے؟ عن الصراط اس کو بعد میں اگر لاتے تو کون سی قباحت تھی؟ شاباش، سر فواسل، فواسل کی وجہ سے. موصل کی وجہ سے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ایک قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے فصاحت و بلاغت. اس وزن کو برقرار رکھنے کے لیے تو ناکبون جو خبر ہے اس کو یعنی مؤخر کر دیا، اس کے متعلق کو پہلے کر دیا، حالانکہ متعلق بعد میں آتا ہے. تو عن الصراط عن حرف جار، الصراط مجرور ہے. اصل میں یہاں الصراط سے مراد یہاں الصراط سے مراد الصراط المستقیم. یہاں الصراط سے مراد ہے الصراط المستقیم. یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھے راستے سے منہ موڑنے والے ہیں، ہٹنے والے ہیں.
تو الصراط کے بعد المستقیم بھی آئے گا، تو موصوف صرف مل کر مرکب توصیفی بن کر مجرور ہوئے عن حرف جار سے، اور جار مجرور ظرف لغو ہو کر متعلق ہو جائیں گے ناکبون کے۔ ناکبون اسم فاعل کا وزن ہے، ناکبا نون کاف با، کاف کشش، نکبا ینکبو نکبن نکوبن، تو نکبا کے ساتھ ان آ جائے، یہاں بھی آیا ہے نا ان الصراط ان، تو نکبا کے بعد ان آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہٹ جانا یا تجاوز کرنا۔ تو ناکبون ایک ہٹنے والا، ناکبان دو ہٹنے والے، ناکبونا سب کے سب ہٹنے والے۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ تو سیدھے راہ سے ہٹ جانے والے ہیں۔ آخرت کا یقین اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، راہ تو دو ہی ہوں گے نا، یا تو صراط مستقیم پہ چلنا یا یا سبیل الطاغوت کو اختیار کرنا۔ تو ناکبون اسم فاعل کا وزن ہے، رفیع حالت ہے، یہ خبر بنی ہے انا کی۔ انا کی خبر جو ہے رفیع حالت میں ہوتی ہے یا نصبی حالت میں ہوتی ہے؟ انا کی خبر، انا کی خبر شاباش، رفیع رفیع حالت حالت میں ہے۔ ہاں رفیع، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح فرمایا، رفیع حالت میں ہوتی ہے، پیش والی میں انا کا اسم نصبی حالت میں ہوتا ہے، شاباش۔ تو ناکبون یہ انی صراط متعلق ہو جائے گا ناکبون کے، اسم فاعل ہونے کی وجہ سے ظرف لغو بنے گا، ہم کہیں گے ناکبون اپنے متعلق سے مل کر، ناکبون اسم فاعل اپنی ضمیر فاعلی ہم اور انی صراط متعلق سے مل کر شبہ جملہ بن کر پھر خبر بنا ہے انا کی، انا مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر پھر واو سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ ما قبل جو جملہ ہے انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، یہ والا جملہ معطوف علیہ ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استئنافیہ ہی رہا۔ یقیناً آپ تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھی راہ سے ہٹنے والے ہیں یا ہٹے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 75، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور اگر ہم ان پر مہربانی کریں اور دور کر دیں جو ان کی تکلیف ہے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ ضرور بڑھتے ہی چلے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر۔ اگر ہم ان پر مہربانی کریں اور دور کر دیں جو ان کی تکلیف ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ جو اللہ کے احسان مند ہوں، نہیں، وہ اور سرکشی میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اپنی سرکشی میں، اپنی گمراہی میں اندھے ہو کر، بغیر سوچ و بچار کے۔ واو استئنافیہ، لو شرطیہ، رحمنا رحیمہ یرحمو، سمع یسمعو کے وزن پہ ہے، رحیم یرحم رحمتن،
ومرحمتن اس کے معنی مہربان ہونا یا رحم دل ہونا. رحمنا فعل ماضی جمع متکلم نون الفنا فاعل نشانی ہے. اگر ہم مہربان ہو جائیں ہم ان کافروں پر. رحمنا کی ضمیر نون الفنا اللہ کی طرف جائے گی اور نون الفنا تعظیم کے لیے آئی ہے، عظمت کے لیے آئی ہے، اکرام کے لیے آئی ہے، ورنہ اللہ تو احد ہے. تو رحمنا فعل ماضی اپنے فاعل نون الفنا ہم مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر معطوف علیہ ہوا. معطوف علیہ ہوا. وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ واو عاطفہ. کشفنا فعل ماضی جمع متکلم نون الفنا فاعل نشانی ہے. اللہ کی طرف جائے گی نون الفنا. کشفا یکشفو کشفن اس کے معنی ہٹانا، زائل کر دینا، زائل کر دینا یا کھول دینا. کشف کھول دینا. تو ہٹا دینا بھی ٹھیک ہے، کھول دینا بھی ٹھیک ہے، زائل کر دینا یعنی ختم کر دینا بھی ٹھیک ہے. وَكَشَفْنَا اور اگر ہم ہٹا دیں نون الفنا فاعلی ہے اللہ کی طرف فعل بفاعل فعل ماضی جمع متکلم. ما مفعول بھی بنے گا، ما اسم موصول بھی ہے، ما جو ہے مفعول بھی بنے گا، ما اسم موصول بھی ہے. اب اس کے بعد صلہ آئے گا. بہم جار مجرور متعلق ہے صلہ کے، ظرف مستقر بنے گا. موصول موجود ہے، جار مجرور آیا ہے، اس کے بعد ظرف مستقر بنے گا. یہاں ثبت فعل ماضی محذوف ہے، ثبت فعل اپنے فاعل ہوا، بہم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا ما موصول کا، اور موصول صلہ ما بہم مفعول بھی بنا کشفنا فعل کا. من ضر من حرف جار ہے، ضر مجرور ہے اور جار مجرور متعلق ہوں گے حال کے. من ضرن یہ حال بنے گا یعنی متعلق حال کے، اور وہ ہے کائنن، اور وہ ہے کائنن. کائنن اپنے متعلق من ضرن سے مل کر حال بنا، ذوالحال ہے بہم. اگر ہم ہٹا دیں جو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، چمٹی ہوئی ہے، تو ہم جو ہے ضمیر ذوالحال ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور ہوا باہر سے جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو گئے ثبتا جو فعل ہے اس کے، ثبتا فعل اپنے فاعل، اور بیم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا ما موصول کا، اور موصول صلہ مل کر مفعول بھی ہی بنا. وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ تو کشفنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ رحمناہم. رحمناہم یہ معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر لو کی وجہ سے شرط ہوا. اب یہ من ذرن تک صرف شرط ہے، ابھی جوابی شرط نہیں آیا. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ
اور اگر ہم ان پر مہربانی کریں یا رحم کریں اور دور کر دیں جو ان کی تکلیف ہے تو ضرور بڑھتے چلے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر. لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی لو آ جائے یا لولا آ جائے تو یہ شرط کے معنی میں ہوتے ہیں. تو اس کی جو جوابی شرط ہوگا کس حرف کے ساتھ آئے گا؟ کیا بات؟ لام کے ساتھ. لام کے ساتھ. لام کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. لام کے ساتھ اس کا جوابی شرط اکثر آئے گا. اکثر ایزا من وغیرہ کا جو جوابی شرط ہوگا وہ فا کے ساتھ آئے گا. تو لام جو ہے نا یہ للجو جو پہلا لام ہے یہ لام واقع جواب شرط کہلائے گا. لام واقع جواب شرط یعنی لام واقع ہوا ہے جواب شرط والی جگہ پر. اور لجو ایک ہے نا للجو لام پہلے والا تو ہو گیا نا جواب شرط کا. اور لجو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. لجا لام اور جیم مشدد فعل ماضی کا صیغہ ہے. لجا لجا لام اور جیم مشدد اور جیم پہ زبر لجا. ضربا کے وزن پہ بھی آتا ہے اور سمیا کے وزن پہ بھی آتا ہے. لجا یلجو یہ ضربا یذبو کے وزن پہ لجا یلجو اور سمیا کے وزن پہ لجا یلجو. مصدر بنے گا لجاجن. لجاجن لام پہ بھی زبر جیم پہ بھی زبر جیم پہ دو زبر الف. لجاجن لجاجن لجاجتن. پھر میں عرض کر دوں لجا یلیجو یا لجا یا لجو لجاجن لجاجن لجاجتن. اس کے معنی ہے سخت جھگڑا کرنا. دوسرا معنی ہے دشمنی میں مداومت کرنا یعنی دشمنی کو لمبا لے جانا. دشمنی میں مداومت کرنا سے کیا مراد ہے؟ دشمنی کو طوالت دے دینا. جیسے کفار کی پہلے لڑائیاں پانی پلانے پہ تو اس کے گھوڑے نے پانی کیوں پی لیا ہمارے پن گھٹ سے. بس اسی پہ 100 سال تک لڑائیاں چلی اور سینکڑوں آدمی جو مارے جاتے تھے لیکن احساس نہیں تھا کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. تو لجو لجا لجا لجو فعل ماضی جمع مذکر غائب واو فاعلی نشانی ہے. تو لجو کے معنی دشمنی میں مداومت کرنا یا دشمنی میں اصرار کرنا یا دشمنی میں اور آگے بڑھنا. دشمنی میں مداومت کرنے سے کیا مراد ہے؟ دشمنی میں اور آگے بڑھنا. تو لجو فعل ماضی جمع مذکر غائب واو فاعلی نشانی ہے اس میں یہ واو. فی طغیان فی حرف جار. طغیان مصدر کا وزن ہے. طغیان طغا طغیا یطغا طغا یطغا فتح یفتہو کے وزن پہ بھی آتا ہے طغا یطغا اور سمع یسمعو کے وزن پہ بھی آتا ہے طغیا یطغا. طغن طغیانن یہاں جو طغیان آیا ہے مصدر کا وزن ہے سرکشی. تغل کافر آ جائے تو کفر میں غلو کرنا. الرجلو آ جائے اگر رجلو تو ظلم اور گناہوں میں حد سے بڑھ جانا. اگر الماء آ جائے تغل ماء تو پانی کا بلند ہونا. تو طغیان سرکشی
مصدر کا وزن ہے. طغیان مضاف، ہم مضافلے، مضافلے مل کر مرکب اضافی بن کر مجرور ہوئے فی حرف جار سے، اور جار مجرور فواصل کی وجہ سے متعلق ہو گئے یأمہون فعل کے. یأمہون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یأمہون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ. امہا سمع کے وزن پہ امہا. یأمہو امہن اموہن. اس کے معنی ہے گمراہی میں بھٹکنا، متحیر ہونا. گمراہی میں بھٹکنا یا متحیر ہونا. اندھا بننا کے معنی میں بھی آتا ہے. یأمہون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یأمہون واو فاعل نشانی ہے. یأمہون فعل اپنے فاعل واو سے مل کر جملہ فعلیہ بنا، اور فی طغیانہم یہ بھی متعلق ہوگا یأمہون فعل کے، یعنی یأمہون فی طغیانہم وہ اپنی سرکشی میں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بن کر گمراہی میں آگے بڑھے جا رہے ہیں. لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وہ تو ضرور اپنی سرکشی میں اور بھٹکتے جا رہے ہیں. اگر ہم ان پر مہربانی کریں اور ان کی تکلیف کو دور کریں، وہ ضرور دشمنی و سرکشی میں اندھوں کی طرح اصرار کریں گے. کیا مقصد؟ اندھوں کی طرح اور جھگڑا کریں گے بغیر سوچے سمجھے. تو فی طغیانہم یعمہون یہ متعلق ہو جائے گا فی طغیانہم یعمہون کے. یعمہون فعل اپنے فاعل واو فی طغیانہم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر جوابی شرط ہو گیا سر. جوابی شرط تو للجو سے شروع ہوگا. جی سر للجو سے شروع ہوگا. یعمہون یہ ہے، یہ حال بنا ہے. یعمہون حال بنا ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر یعمہون حال بنا ہے، اور اس کا جو ہے لجو کا جو واو ہے وہ ذوالحال ہے، اور فی طغیانہم یہ متعلق ہو جائے گا لجو کے، یعمہون کے نہیں. فی طغیانہم یہ متعلق ہو جائے گا دونوں طرح ہو سکتا ہے. یا مہون کے بھی متعلق ہو سکتا ہے، تو یا مہون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر حال بنا، اور حال لجو کی جو واو ہے فاعلی کی نشانی، تو فاعل اپنے حال سے مل کر فاعلی رہا. لجو فعل اپنے فاعل اور حال سے مل کر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر جوابی شرط ہوا. شرط جوابی شرط جملہ شرطیہ بنا. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ اور اگر ہم ان پر مہربان ہو جائیں اور دور کر دیں ان کی تکلیف کو، لَلَجُّوا تو ضرور وہ
اصرار کریں گے، مداومت کریں گے، جھگڑا فی طغیانی میں اپنی سرکشی میں، یا مون اندھے ہو کر آنکھیں بند کیے ہوئے وہ دشمنی میں اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو اب للجو فیل اپنے فائل واو فی طغیانہم متعلق، یا فی طغیانہم یا مہون حال سے مل کر جملہ فعلیہ قبلیہ بن کر جواب شرط ہوا لام کی وجہ سے، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ بنا۔ آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیں۔ سر السلام علیکم۔ جی سر یہ السلام علیکم۔ سر للجو کا جو لام ہے پہلا سر یہ مشدد ہے، یہ سر تجوید کے قاعدے کی وجہ سے اس کے اوپر شد ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اصل میں لام جو ہے نا، لام ایک تو لام ہو گیا لام تاکید جو کہ جواب شرط کے لیے آیا ہے، اور ایک لام لجا کا اپنا ہے۔ اب جو لام تاکید ہے، جب اس سے پہلے یرملون حروف آ جائیں تو ادغام ہوتا ہے۔ قرات کے قانون میں ادغام ہوتا ہے، یرملون لر جو ہوگا، لر وہاں بغیر غننے کے ہوگا ادغام، جی سر۔ اور باقی میں غننے کے ساتھ ہوگا۔ اس وجہ سے در کی جو را ہے اس کو لام سے ملایا جائے گا اس قانون کے تحت، اس لیے شد آئی ہے، ورنہ یہاں 3 لام نہیں ہیں، یہاں 3 لام نہیں ہیں، لام 2 ہی ہیں، ایک تو لجو کا اپنا لام اور ایک لام جواب شرط قرات کے قانون کی وجہ سے وہ تشدید آئی ہے۔ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ایک یہ سر یہ والا ہے یعمہون امیہا، اور سر وہ امی یا جو دوسرا ہوتا ہے اندھا، تو یہ جی سر اس امیہا اور امی یا میں وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، یہ امہا جو ہے نا جی، اس کے معنی ہیں گمراہی میں بھٹکنا، متحیر ہونا، جی یعنی آنکھیں تو ہیں ہوں لیکن آنکھوں سے وہ کام جو ہے، یعنی بصیرت نہیں ہے، بصارت ہے، جی سر بصارت تو موجود ہے، آنکھیں ہیں پھر بھی وہ دیکھ نہیں پا رہے، متحیر ہوئے، پاگ اندھے بنے ہوئے ہیں، اندھے ہیں نہیں، عقل کے اندھے اندھے۔ بنے ہوئے ہیں۔ تو امہا آنکھیں ہونے کے باوجود آنکھوں سے نہ دیکھنا، اور آما آنکھوں کا اندھا ہونا بھی ضروری ہے۔ جی سر امیا کے اندر امیہ آنکھوں کا بینائی سے محروم ہونا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ دونوں میں ڈفرینس ہے نا سر؟ سر جو ہاں خرجن جی، خراج ہے یہ ورب اس کا ورب تو بتا دیں سر۔ میں بھی ایسا کرتا ہوں، امیا کو میں پہ تھوڑا سا دیکھ لوں، یہ ہے امیا، امیا یا اما امن اندھا ہونا یا دل کا اندھا ہونا، دونوں ہی لکھے ہیں، امیا اندھا ہونا یا دل کا اندھا ہونا، اور امہا جو ہے اس کا مقصد آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے، جس سے حق کی پہچان ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب آپ فرما رہے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ خرجن اور خراج۔ ہاں، خرجن، ویسے تو خرجن اور خراج دونوں کے معنی ہی معاوضے کے ہیں، بدلے کے ہیں،
ٹیکس کے ہیں یا اجرت کے ہیں، لیکن ایک دو مفسرین نے کہا ہے خرجن اور خراج میں باریک سا فرق ہے۔ سر یہ اسم ہے خرجن، سر، یعنی کہ مصدر ہے؟ اچھا آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جی سر، اچھا اچھا اچھا، دونوں یہ مصدر ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں ابھی۔ فرجن تو مصدر ہی لگ رہا ہے نا، دو زبر ہیں اس کے اوپر۔ یہ تھوڑا سا مجھے کوئی دوسرا بتا دے گا، میں لیٹ آئی ہوں ذرا۔ یہ خرجن کا خراج کیا بنا ہے یہ؟ مفعول بھی خراج جو ہے نا یہ تو بھی ہو گیا نا خرجن، یہ نہیں جی، وخراج بھی یہ ثانی۔ مصدر نہیں ہے، نہیں جی مصدر نہیں ہے۔ اچھا سر، خرجا یا خروجو، خروجن، مخرجن، یہ مصدر ہے۔ ہاں اس میں صرف ایک ہی آتا ہے خرج یا خروجو، پھر آتا ہے خرج یخرج تخریجن، پھر اخرج یخرجو، پھر ہے تخارج یتخارجو، پھر تخرج یتخرجو۔ تو اس کا مقصد ہے کہ مصدر کے وزن پہ نہیں ہے، یہ اسم ہے، دونوں سر۔ یہ دونوں اسم ہیں، یہ دونوں اسم ہیں۔ یہاں لکھا ہے الخرج، اور بعض میں الخراج، بعضوں کے نزدیک خرج اور خراج میں فرق ہے۔ خرج وہ ہے جو انسان کے عوض میں ہو، جی سر، اور خراج عام ہے، یعنی زمینوں کا ٹیکس یا زمینوں کا محصول جو اس کی پیداوار پر حاصل کیا جاتا ہے۔ کہیں 20% ہوتا ہے، کہیں 10% ہوتا ہے، کہیں عشر ہوتا ہے، کہیں یعنی 20 ہوتا ہے۔ جو ایسی پیداوار ہو جیسے ٹیوبویل والی زمین، چاہی زمین، تو وہاں عشر ہوگا، اور جو بارانی زمین ہوگا وہاں 20واں حصہ دیا جائے گا، عشرون۔ بہرحال خراج جو زمین کا ٹیکس ہے، زمین کا محصول ہے، اس کو خراج کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ زمینیں ہوتی ہیں جو مسلمان دوران جنگ قبضہ کر لیتے ہیں اس علاقے پہ، اور وہاں کی زمینوں کو وہیں کے مکینوں کو دے دیا جاتا ہے جو پہلے سے کاشتکار ہوتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنی آمدن کا اتنے فیصد آپ جو بیت المال ہوگا اس میں جمع کریں گے، تو اس کو خراج کہا جائے گا۔ ایک پیش ہے جیم پر۔ یعنی زمینوں کا مذاق جو ہو گیا نا۔ محصول ہوگا، زمینوں کا جو ٹیکس ہوگا وہ خراج کہلائے گا۔ ابھی اور میں نے بھی جو نہیں سنا کسی غلام سے۔ وہاں بنا لیے، قیدی بن گئے آپ کے، اب آپ کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں اپنے گھر میں جگہ دیں، ہم تم کو غلام ہماری رہو گے، کماؤ رات دن، ہمیں صرف اتنا جو ہے مہینے یا ڈیلی یا ہفتے میں اتنا پیسے آپ دیں گے۔ تو جو اس غلام سے جو آپ کے یعنی آپ کا بنا ہوا ہے غلام، اس سے جو ان کی خدمات کے عوض جو ملے گا وہ خرچ کہلائے گا۔ جی سر یہ پھر اسم کون سا اس میں جامد ہوگا؟ اب یہاں انہوں نے اس کی وضاحت کی نہیں ہے، بالکل کوئی وضاحت نہیں کی، اور نہ ہی کسی تفسیر والے نے کی ہے کہ یہ کون سا اسم ہے۔ خراجہ یخرجو سر، خرجن اس کا بھی نہیں ہوگا مصدر، خراجہ یخرجو؟ خارج یا خروجو، اس سے جو نکلا ہے اپنا خروجن خروجن، آیا ہے۔ صرف خروج ہے سر اس کا۔ ایک منٹ، یہ میں نے ابھی نکالا تھا، اب یہ دو مصدر آپ نے بتایا سر۔
یہ جی خرج یخرجو خروجن ہے، اور دوسرا مخرجن، صرف دو مصدر ہیں، اچھا خرج یخرجو خروجن و مخرجن، اور کوئی اس کا نہیں ہے مصدر۔ پھر آگے جو آیا ہے خرج یخرج تخریجن ہے، یعنی مجرد کا مصدر صرف خروجن اور مخرجن ہے بات، اور ایک ہی فعل ہے خرجن، نصرہ کے وزن پہ۔ تو یہ اسم کہیں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ ہاں جی سر جیسے وہ انکا لتدعوہم ہے یہاں پر، اگر سر جمع ہوتا ہاں جی، پھر کیا ہوتا؟ تدعونا تدعونا تدعونہم، اگر وہ ڈراپ ہو جاتا اس کا نون، لیکن اس کے یہاں ڈراپ ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، ریزن یہاں نہیں۔ کوئی وجہ تو ہے، ریزن ٹھیک نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے سر۔ ہاں ہاں، اگر ریزن ہوتی تو پھر جو ہے یہاں الف ضرور ہوتا، پھر ہوں واو کے بعد الف جمع کی نشانی کی وجہ لیکن سے۔ سر پھر بھی جیسے تدعوہم پورا تھا نا، پھر الف نہیں ہوتا درمیان میں سر، وہ تو اگر اینڈ ہو رہا وہ ہوتا۔ اکثر نہیں ہوتا، لیکن یہاں لگانا پڑے گا، کیونکہ واحد اور جمع کے اندر فرق کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے یہاں سر۔ واحد میں واو آ رہا ہے ہوں اور جمع میں بھی واو آئے گا، جی، اور صرف تو ایک ہی اس واو ہوگا لحاظ سر، سے اور اس لحاظ سے یہ واو تو واحد کا ہے، جی جو جمع کا واو ہے تدعوہم ہوگا، جی تدعوہم، تا دال عین واو، واو ڈبل واو ہوگا بھائی، دیکھیں نا تدعونہم ہے نا، جی سر۔ تدعونا نون کو گرائیں گے ہوں تو تدعون لکھیں گے کیسے؟ تا دال عین واو، واو وون نون، وونا تدعونا، وونا دیکھیں نا ہوتا تدعو، تا دال عین جی۔ واو، تدعو واحد کا، تدعو وا، تدعوانے، تدعوونا، تو تدعو سر پھر وہ واؤ کی پیش جو پیچھے جائے گی تو وہ ایک واؤ ڈراپ ہوگا، رہ تدعونا ہی جائے گا۔ نہیں بھائی، وونا سے یا کوئی نہ کوئی چیز جو ہے ایسی قرینے کے طور پہ لائی جائے گی جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اشتباہ واحد اور جمع میں اشتباہ نہ ہو، کوئی نہ کوئی چیز آئے گی، ضرور آئے گی۔ یہ آپ ایک منٹ انتظار کریں، میں ایک کتاب نکالتا ہوں۔ یہ اس میں لام جو ہے وہ ڈاکٹر جی جی، لام جو ہے یہ تاکید والا ہے، یہ تو تدعو جو جی جی جی، ہے نا، میں ذرا لیٹ آئی تھی نا اس لیے میں ہاں یہ پوچھنا تاکید چاہتی ہے تھی۔ نا، لیکن لتدعو تاکید ہے نا لام، اور یہ ہوں تدعو جو ہے یہ یہ واحد ہے نا، بنا جی سر جی کہہ رہے ہیں واحد یا جمع کا کہہ رہے ہیں؟ واحد، اس واحد، وقت تو واحد ہے نا، واحد ہے، اگر جمع واحد ہوتا تو نون ہوتا مذکر، کیونکہ واحد مذکر، کیونکہ واؤ بھی نہیں ہاں ڈراپ وہ تو ہوا پھر نون جمع ہوتا ہے نا، وہ تو نون ہوتا، ہاں جی، الف نون ہوتا مطلب پھر یہ لام، ہاں ہوں یہ نون پھر ڈراپ تو کسی وجہ سے ہونا تھا نا، اگر ہم جمع کا ہوں صیغہ کرتے تو، وہ ہوں تو نہیں ہے۔ اچھا دوسرا وہ ہم نے یہ خرجن فخراجو ربی کا راجو خیر، ربی کا اس نا کی کیا مبتدا تفصیل؟ بنتا ہے، مضاف یہ الیہ کا۔ اچھا یہ مضاف الیہ، یہ دوبارہ بھی مضاف الیہ ہے نا، یہ تو الیہ بن جی کے یہ جی مضاف ہوا، ایسے ہی ایسے ہی خراجو ایسے ہی۔ خراجو، اچھا اب یہ مبتدا بنا ہے، ہوں، یہ مبتدا بنا ہے، اور جی خیر جی، خبر۔ ہلو خیر جی خبر ہے، ہلو، جی سر، اچھا ٹھیک جی ہے، سر۔ یہاں میرے پاس لکھا ہوا ہے یدعو، یدعوانے، یدعونا، جب ہوں یدعونا بنے گا اس کا جمع مذکر غائب کا صیغہ، تو ہوں پھر یدعوہم چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو ایک ہی صیغہ رہے گا، صرف جی قرینے سے پتہ چلے گا جی، کہ یہ یہ واحد کا واؤ اس کا صیغہ روٹ ہے یا لیٹر ہے جمع یا کا جمع صیغہ کا ہے۔ ہے؟ جی سر۔ یہاں یہ واحد کا صیغہ ہے، تدعو ہوں فعل مضارع
واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جی جی سر، اور یہی صیغہ جمع مذکر حاضر کا بھی یہی صیغہ جی بنے گا۔ سر یہی کوشچن تھا سر۔ کیونکہ یہ جمع حضور مذکر کا بھی، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے نا، تو مطلب وہ بلا رہے ہیں، تو وہ پھر ہاں واحد ہی جی ہوگا نا آپ پھر بلا یہ۔ رہے ہیں، آپ جی بلا رہے ہیں، تو یہاں آپ انتا صلی جو ہے اللہ علیہ واحد کا وسلم بلا صیغہ رہے ہے، ہیں، جی تو یہ نبی واحد اکرم ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا نا، صلی فعل اللہ علیہ وسلم مضارع بلا رہے ہیں واحد تو ہاں جی۔ مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا۔ جی ڈاکٹر سر، رضوانہ صاحبہ کا یہ کوشچن ہے کہ اگر بالفرض اس کو ہم جمع کا صیغہ مانیں، ہے نہیں جمع کا صیغہ، اگر جمع کا صیغہ مانے تو پھر اس کی پوزیشن حروف کی کیا ہوگی؟ تب بھی یہ تدعوہم ہی رہے گا، تدعوہم ہی رہے گا۔ جی سر ہاں الف اس سے میں نہیں آتا۔ پہلے، اس سے پہلے کوئی جازم مضارع یا ناصب مضارع کلمہ آئے گا، جی جی، جازم مضارع یا یہاں ناصب تو کوئی مضارع، ریزن نہیں نا، نہیں تو سر یہ تدعو کا بھی واؤ ڈراپ ہو سکتا تھا نا، ہے وہ جی اگر سر کوئی ریزن ہوتی تو تدعو کا واؤ بھی، واحد کا صیغے کا واؤ بھی ڈراپ ہو سکتا تھا نا، اگر کوئی ریزن ہوتی امر کا یا ہاں نہیں امر ہوتا ہے یا جو ہے ان شرطیہ ہوتا ہے، ان جی تدعو جی جی تادار این بس جی واو ڈراپ ہو جائے گا، جی سر، تو جازم مضارع آئے گا تو واو ڈراپ ہو جائے گا، ناصب مضارع آئے گا تو واو ڈراپ نہیں ہوگا، جی جی سر، ناصب مضارع صرف نون میں نہیں اعرابی کو حرف علت گرائے نہیں گا، ڈراپ ہوتی اس میں، نہیں ہوتی سر۔ حرف علت کو، ہاں حرف علت کو نہیں گرائے گا وہ۔ جی بات کیا ہے، تدعو واحد کے لیے بھی ہے جمع کے لیے بھی ہے، لیکن یہاں واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جی اور سر، ہم وہ کا ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جی طرف سر جائے وہ گی۔ یعنی کہ اس کے کانٹیکٹ سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ واحد کا صیغہ ہے، کوئی ریزن نہیں ہوئی، اس کا واؤ اس کا روٹ لیٹر ہے جو ڈراپ نہیں ہوا، جی جی، جمع کا واؤ اور نہیں ہے۔ کوئی جی جی جمع کا واو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ آج کے سبق سے متعلق کوئی اور سوال ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ جزاک اللہ اللہ وعلیکم خیر۔ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یہ مبتدا سے پہلے فا کو پھر کیا بنایا، ذرا یہ مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں۔ یہ فا جو ہے، فا خراجو، فا کو کیا کہا ہے؟ فا تعلیلیہ ہے، فا تعلیلیہ۔ جی جی، شکریہ، جزاک اللہ۔